اتنا لمبا سفر اور ماشاءاللہ اتنے کم عرصے میں کیسے طے کیا؟ پہلے تو منشا صاحب میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری جو 25 سالہ محبت ہے. منشا صاحب مجھے تب سے جانتے ہیں جب سے میں بیریا ٹاؤن میں جاب کرتا تھا، ایز امپلائی تھا. جی. تو انہوں نے میرا وہ سفر آپ کو بتایا. آپ نے لوگوں کو فائدے دیے، انویسٹر حضرات کو فائدے دیے یا ڈیلر حضرات کو فائدے دیے، یا چودھری صاحب نے آپ کو جو ہے آپ کی نظر میں آپ کا کار بہت اچھا ہے؟ منشا صاحب اس میں 30+ امینٹیز ہیں. پارکنگ کی بات کریں کہ وہ تو 3 سائڈ اوپن پارکنگ ہے الحمدللہ. اس کے علاوہ ہم نے ایک ہائیڈرالک پارکنگ پلان کی ہوئی ہے. ہائیڈرالک پارکنگ آپ نے دیکھا ہے پاکستان میں، اسپیشلی لاہور میں پہلی دفعہ کلمہ چوک میں اظہار والوں کے آفس میں یہ بنی تھی. ناظرین، آج میں آیا ہوں الہادی ایسوسی ایٹ کے ہیڈ آفس میں، پراپرٹی گائیڈ بائی الہادی ایسوسی ایٹ. اور یہاں پہ میں جو بات کرنے لگا ہوں جس شخصیت کی، ان کا نام، ان کی پہچان، میں شاید میرے پاس وہ الفاظ نہ ہوں جو کہ وہ بیان کر سکیں. لفظ بھی لفظ ہیں، جذبوں کو سمیٹے کیوں کر، کیسے کر پاؤں اظہار محبت سے. تو یہ میرا کاشف شہزاد صاحب کے ساتھ ایک محبت کا، ایک پیار کا وہ رشتہ ہے جو انہوں نے آج سے 25 سال پہلے میرے ساتھ بنایا پراپرٹی کی لائن میں. اور الحمدللہ آج الحمدللہ کاشف شہزاد ایک قداور شخصیت ہے، اور ایسی قداور شخصیت ہے جو کہ عام لوگ ان کے اس تک پہنچنے میں ان کو صدیاں لگ جاتی ہیں. آئیں بات کرتے ہیں جی کاشف شہزاد صاحب سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. کاشف بھائی کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ٹھاک. کاشف بھائی ماشاءاللہ بہت چھوٹے لیول پہ، بہت نارمل سے آپ کسی کے پاس یہ سمجھ لیں جس طرح جاب کرتے ہیں ویسے آپ نے کام سٹارٹ کیا. جو میری انفارمیشن میں ہے، شاید میں غلط ہوں لیکن آپ نے اس کو تصحیح کرنی ہے. تو آپ نے اتنا بڑا ٹائم جو ہے اپنا بنا لیا، امپائر بنا لیا آپ نے باقاعدہ، اور آپ ایک ڈیولپر بن کے اسٹیٹ ایڈوائزر سے ایک ڈیولپر بنے. اتنا لمبا سفر اور ماشاءاللہ اتنے کم عرصے میں کیسے طے کیا؟ پہلے تو منشا صاحب میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری جو 25 سالہ محبت ہے. منشا صاحب مجھے تب سے جانتے ہیں جب سے میں بیریا ٹاؤن میں جاب کرتا تھا، ایز امپلائی تھا. جی. تو انہوں نے میرا وہ سفر آپ کو بتایا. تو دوسری بھی بات منشا صاحب آپ کی ٹھیک ہے کہ میرا جو کیریئر کا آغاز ہوا تھا ریئل اسٹیٹ میں، وہ اسٹیٹ نیوز کے نام سے میرے آفس تھا. میرے استاد محترم عبدالرؤف بھٹی صاحب، اللہ ان کو لمبی زندگی اور صحت دے. تو وہاں سے میں نے کیریئر کا جو آغاز کیا تھا وہ تقریباً 2011 سے کیا تھا. 1 سال ان کے پاس کام کرنے بعد اور مختلف اداروں میں کام کرنے کے بعد الحمدللہ الہادی ایسوسی ایٹس کی بنیاد ہم نے 2012 میں کی تھی. تو جیسا کہ نام ہے، عموماً لوگ پوچھتے ہیں جی آپ کے بیٹے کا نام ہے، بھائی کا نام ہے، یا کس کا نام ہے. تو یہ الہادی جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کی صفت پہ نام رکھا ہے. جس طرح الکبیر ایک نام جو ہے، جیسے الکبیر ٹون اللہ تعالیٰ کی صفت میں سے ہے، اسی طرح الہادی اللہ تعالیٰ کی صفت میں. جی. اس صفات کی وجہ سے، اس صفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی برکت ڈالی ہے، جو کہ میرا ایک ریلیٹڈ سے جو بلڈر کا جو سفر ہے وہ طے ہوا ہے. میرا خیال میں مجھے یقین ہے کہ وہ میری ماں کی دعائیں، میری محنت اور بائی دی بلیسنگ آف اللہ کی جو صفت پہ نام ہے، اس پہ کبھی ہم نے آنچ نہیں آنے دی، داغ نہیں آنے دیا. یہ اسی لاج کی نسبت بھی الحمدللہ الہادی ایسوسی ایٹس آج ایک کامیاب ادارہ ہے. اچھا، اب کاشف بھائی میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین تک متعلقہ بات پہنچے جو میں پہنچانے آیا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ اس سفر میں کس کس سوسائٹی میں آپ نے کام کیا، سٹارٹ کہاں سے کیا، اور آج تک کتنی سوسائٹیز میں کام کیا؟ منشا صاحب بڑا زبردست سوال ہے. میں نے سٹارٹ بیریا ٹاؤن سے ہی کیا اور آج بھی بیریا ٹاؤن میں ہی الحمدللہ بیٹھا ہوا ہوں. اس دوران میں نے بیریا ٹاؤن سمیت 3 سوسائٹیوں میں کام کیا. بیریا ٹاؤن کا جو کام ہے وہ 2016 میں آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں بیریا ٹاؤن جب شفٹ ہوا تو کچھ لوگ ٹریول مائگریٹ کر گئے، کچھ لوگ نہیں کر سکے. جو مائگریٹ نہیں کر سکے اور یہاں بیٹھ کے انویسٹمنٹ کی، ان لوگوں میں سے ایک میں بھی تھا. اور میں نے وہاں بہت ساری انویسٹمنٹ کی جو کہ ہم اچھی طرح سے شاید لک آفٹر نہ کر سکے بیریا ٹاؤن کراچی میں، کیونکہ ہم مائگریٹ نہیں کیا، ہم نے وہاں آن گراؤنڈ ریئلٹی کا نہیں پتہ تھا. تو بیریا ٹاؤن کے بعد ایک ایسی سوسائٹی جو بدنام زمانہ ہو، اس کا نام لینا مناسب نہیں ہے اب کے بعد 2018 میں نے جو تیسری سوسائٹی جوائن کی وہ الکبیر ٹاؤن جوائن کی. چودھری اورنگزیب صاحب سے میری ایک اچھا تعلق بنا، دوستی بنی، پیار ہوا، بھائیوں کی طرح وہ مجھے سمجھتے ہیں، تو بڑی عزت کرتے ہیں. اور ان کا یہ پیار تھا کہ جب سے 2018 میں اپریل 2018 میں نے باقاعدہ طور پہ
الکبیر ٹاؤن میں اپنے ریئل اسٹیٹ سفر کو آگے بڑھایا، اس وقت سے آج تک منشا صاحب کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کروا سکتا کہ کاشف شہزاد الکبیر ٹاؤن اور بیریا ٹاؤن کے علاوہ کسی سوسائٹی میں کسی سے ملنے بھی گیا ہو۔ اس مطلب ہے کہ آپ چودھری صاحب سے ملنے گئے، ان سے ملاقات کے بعد آپ الکبیر سے اٹیچمنٹ ہوئی اور پھر انہی کے ہو کے رہ گئے۔ چودھری صاحب سے میری ملاقات تو 2016 سے جی، جب الکبیر ٹاؤن کا آغاز ہوا، اس وقت میں کسی اور جگہ انگیج تھا جی، تو ملاقات رہتی تھی، لیکن 2018 میں میں نے اپنا چھوڑنا بچھوڑنا جو ہے نا وہ الکبیر ٹاؤن میں کر دیا، اور گھر میں یقین جانے جیسے بندہ صرف سونے آتا ہے نا، سونے آتا تھا میں کیا وجہ تھی کہ آپ کے مقابلے میں اور بھی بہت سارے ڈیلر اسی 2016 سے بھی پہلے کے جو موجود تھے، لیکن الکبیر مارکیٹ کمیٹی نے اور وہاں پہ آپ ہی کو چنا گیا اور آپ الکبیر مارکیٹ کمیٹی کے پریزیڈنٹ بنے اور آج تک پریزیڈنٹ ہیں، کرنٹ آپ پریزیڈنٹ آپ ہی ہیں۔ اس کی کیا خاص ریزن تھی کہ لوگوں کا، ڈیلرز کا آپ پہ اعتماد تھا، آپ نے لوگوں کو فائدے دیے، انویسٹرز حضرات کو فائدے دیے یا ڈیلرز حضرات کو فائدے دیے، یا چودھری صاحب نے آپ کو جو ہے آپ کی نظر میں آپ کا قد بہت اچھا ہے، تو یہ کیا ریزن تھی؟ منشا صاحب آپ نے ملٹیپل کویشچن کیے ہیں، میں ون بائی ون ان کے آنسر کروں گا۔ دیکھیں فائدہ دینے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن الکبیر ڈیولپر کے ساتھ آج تک میرے کسی انویسٹر کا ایک سنگل پینی کا نقصان نہیں ہوا۔ یہ بات میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ جنہوں نے وایا الہادی ایسوسیٹس الکبیر ٹاؤن میں انویسٹمنٹ کی ہے ان کا 1 روپے کا بھی لاس نہیں ہوا۔ یہ بائی دی بلیسنگ آف اللہ اور سپورٹ آف چودھری اورنگزیب صاحب، انہوں نے بڑا سپورٹ کیا، آج تک ہمارے کسی کلائنٹ کا نقصان نہیں ہوا، انویسٹر کا نہیں ہوا۔ جس کلائنٹ کو ہم نے پلاٹ لے کے دیا اس نے الحمدللہ گھر بنایا، جس کی فائل تھی وہ پلاٹ میں کنورٹ ہوئی ہے۔ تو یہ جو اعتماد ہے نا کلائنٹ کا الہادی ایسوسیٹس پہ، اور الہادی ایسوسیٹس بیسیکلی ایک ذیلی برانچ ہے الکبیر ٹاؤن کی، پریزیڈنٹ ہم الکبیر ٹاؤن کو کرتے ہیں۔ تو الکبیر ٹاؤن پہ جو لوگوں کا اعتماد ہے، اور چودھری اورنگزیب صاحب نے جو اس اعتماد کو جتنی بخوبی نبھایا ہے نا، جو لوگوں کا وہاں پہ ٹرسٹ ہے نا، اس ٹرسٹ کی وجہ سے الہادی ایسوسیٹس کی الحمدللہ پہچان بھی بڑی ہے۔ تو دوسری بات آپ نے کی ہے کہ مارکیٹ کی پریزیڈنٹ شپ، جی ہاں، مارکیٹ کمیٹی کا جس دن سے جنم ہوا تھا اس دن میں اس کا سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا، اور 3 سال میں اس کا سینئر وائس پریزیڈنٹ رہا۔ جب پھر دوبارہ یہ ٹینیور چینج ہوا تو الحمدللہ میں پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا، اور الحمدللہ جب سے پریزیڈنٹ ہوں کوشش کی ہے، ہمیشہ کوشش کی ہے کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ گراس روٹ لیول پہ حل ہوں۔ بلکہ چودھری صاحب اکثر مجھے کہتے ہیں، مینجمنٹ کہتی ہے کہ آپ بہت زیادہ ڈیلرز کی فیور لیتے ہیں، بہت زیادہ کلائنٹس کی فیور لیتے ہیں، تو آپ نے سوسائٹی کو بالکل نہ، جو پریزیڈنٹ شپ کا جو صحیح فائدہ ہے وہ جو صحیح معنوں میں دیا گیا وہ ہمارے ریلیٹر کو ملا ہے، اور اس کے بعد ہمارے کلائنٹ کو ملا ہے۔ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت سے، آپ کی بات کی تصدیق میں اس طرح بھی کر سکتا ہوں کہ ایک آدھ بار میں نے بھی کچھ آن لائن آپ کو پیمنٹ ٹرانسفر کی، اور میرے پاس ریکارڈ موجود ہے کہ مجھے اس میں فائدہ ہوا۔ آپ نے مجھے اس میں ڈالا بھی کام میں اور نکالا بھی، اور الحمدللہ آج میں یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے کاشف شہزاد بھائی کے ساتھ جو میں نے انویسٹمنٹ کی وہ مجھے فائدے میں رہی۔ کاشف بھائی، اسی طرح لوگوں کے ساتھ آپ نے فائدہ دیا، تو آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ لوگوں نے پھر آپ کو سلیکٹ کر لیا۔ آج منشا صاحب میں نے کہتا ہے کہ بندہ کچھ نہیں ہوتا کسی کو فائدہ دینے میں، میں نے اپنی زندگی کی جو سب سے ریپیٹڈ دعا ہے نا، جب بھی میں دعا کرتا ہوں اللہ سے، میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرے ہاتھوں سے کسی کا نقصان نہ ہو، میرے مشورے سے کسی کا نقصان نہ ہو، میں جو لوگوں کو ایڈوائز کروں اس میں لوگوں کا فائدہ ہو۔ اور میں نے بائی دی بلیسنگ آف اللہ، میں منشا صاحب پچھلے 4 سال کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ آئی تھنک میں نے شاید کمیشن لیا ہو کسی سے، آپ اس چیز کے وٹنس ہیں کہ میں نے آپ سے بھی کمیشن نہیں لیا، تو میں نے پچھلے 4 سال کے اندر سے کمیشن اماؤنٹ بھی نہیں لی، میرے پاس کوئی بھی آیا نا۔ مجھے یہ بتائیں، آپ نے ماشاءاللہ جہاں الکبیر گیا میں نے آپ کو وہاں موجود پایا، اسلام آباد میں آپ سٹارٹ ہوا تو اسلام آباد میں آپ موجود تھے، لاہور میں کسی جگہ بھی کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ میں نے کبھی آپ کی غیر حاضری دیکھی ہو، حتیٰ کہ آپ بیماری کی حالت میں بھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ جو اپنے پروگرام جو ہیں ان کو نہ چھوڑیں۔ کاشف بھائی مجھے یہ بتائیں کہ ڈیلر سے ڈیولپر کیسے بنے؟ دیکھیے منشا صاحب، ہر ایک بندہ نے ایک سفر طے کرتا ہے، سفر پہلے قدم سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ ریئل اسٹیٹ جو ایجنٹ ہے اس کا قدم جو سٹارٹ ہوتا ہے نا وہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے طور پہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ، میرا استاد الحمدللہ بہت اچھا تھا، اس نے مجھے بڑا اچھا گائیڈ کیا، اس کے بعد مجھے دوست بڑے اچھے ملے،
اور سب سے بڑی بلیسنگ ہوئی کہ چودھری اورنگزیب جیسے بندے کے ساتھ میری دوستی ہوئی اور اتنی اعتماد شادی ہوئی کہ میں نے جب سے چودھری اورنگزیب صاحب کے ساتھ چلا ہوں، منشا صاحب میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ میں نے کسی سوسائٹی میں گیا نہیں. تو جب یہ الکبیر ٹاؤن کا سفر طے ہو رہا تھا تو شروع ہوا تھا، تو میں نے نا کچھ چیزوں کو فیل کیا. میں نے فیل کیا کہ آنے والا جو وقت ہے، جو کاسٹ آف کنسٹرکشن بڑھتی جا رہی ہے، مثلاً آپ نے ایک پلاٹ لے لیا 25 لاکھ روپے میں، اور 5 سال بعد جب آپ اس میں گھر بنائیں گے نا تو پتہ چلے گا کہ جتنے کا پلاٹ لیا اس سے 5 گنا زیادہ کنسٹرکشن کاسٹ ہے. تو یہ لوگوں کو فیل نہیں ہوگا. دین آئی ول اسٹارٹ دا پروجیکٹ کنگس ٹاؤن کے اندر. میں نے اپنا پلازے کا آغاز کیا کنگس ٹاور کا، اور جس کی وجہ سے الکبیر ٹاؤن کا پائنیئر بلڈر بھی میں ہوں. اس کا ایوارڈ بھی مجھے ملا ہوا پائنیئر بلڈر کا. زبردست. تو وہ جب میں نے اسٹارٹ کیا تو مجھے نا اس دن سے جو اعتماد شادی ملی، اس دن جو اللہ تعالیٰ نے میرے اندر اعتماد ڈالا، اور سب سے بڑی بات میں نے دیکھا کہ منشا صاحب کی کتنے لوگوں کو روزگار ملے گا، کتنے لوگوں کو رہائش ملے گی. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس میں مجھے بڑی اللہ تعالیٰ کی بڑی بلیسنگ رہی. چودھری اورنگزیب صاحب کی سپورٹ رہی. منشا صاحب پھر میں نے مڑ کے نہیں دیکھا. پھر ہر سال ایک پروجیکٹ آ رہا ہے، بلکہ اب یہ اس سال 2 آ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں، آپ نے آپ کا بحریہ ٹاؤن میں ماشاءاللہ یہ ہیڈ آفس بڑا بہترین کنسٹرکشن کا بے مثال کنسٹرکشن ہے یہاں پہ، اور اسی طرح آپ کی کنگس ٹاؤن میں، مریم ٹاؤن میں آپ نے ہومز کا کام سٹارٹ کر دیا، اور اس طرح آپ کے جو کنگس ٹاؤن فیز 1 فیز 2 میں آپ کے جو ٹاورز بن رہے ہیں، پلازے بن رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں، اتنا سارا ایکسپیرینس ایک کے بعد ایک ملا یا اس سے پہلے بھی آپ کو ایکسپیرینس تھا کنسٹرکشن کا؟ دیکھیے منشا صاحب، میں نے بحریہ ٹاؤن میں جاب کرتا تھا، تو ایک کنسٹرکشن انڈسٹری تھی، ایشیا کا سب سے بڑا خوبصورت پروجیکٹ ہے. تو یہاں میں نے بہت کچھ گین کیا. پھر میں نے ملتان میں ایک پروجیکٹ ہے بچ ولاس کے نام سے، بچ ولاس کا میں پروجیکٹ مینیجر تھا، وہ میں نے ڈیولپ کروایا. وہ ایکسپیرینس تھا. پھر جب ریل اسٹیٹ میں آیا تو پھر ہم، کیونکہ ریل اسٹیٹ ایجنٹ کا کام رہتا ہے گھروں کے اندر ڈیل کرنا، پھر ان چیزوں کو میں نے اپنے اندر سے مرنے نہیں دیا. جو اپنے اندر کا انجینئر ہے نا، بس موسٹلی لوگ تو مجھے انجینئر کاشف کے نام سے جانتے ہیں. میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ آپ کے آفیسز میں اکثر کام ہوتے ہیں، تو میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ کاشف بھائی یہ کام بڑا زبردست، کون سا انٹیریئر جو آپ کا کون تھا بندہ تھا جس نے یہ انٹیریئر کا کام کیا؟ تو آپ نے کہا یہ انٹیریئر میں نے خود کروایا. تو یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ آپ کے اندر وہ ایستھیٹک جو ہے اس چیز کی وہ بہت ہے. آپ انٹیریئر جو ہے وہ آپ خود کر لیتے ہیں، اور آپ کا آفس بھی دیکھنے والا ہوتا ہے. بندہ اندازہ نہیں کر سکتا کہ یہ کسی انجینئر نے کیا ہے، کسی آرکیٹیکٹ نے کیا ہے یا خود کروایا. منشا صاحب، اس میں 2 باتیں. ایک تو شوق ہے، کریشن کا موٹیویشن بھی تھی، شوق ہے مجھے بہت زیادہ. آپ میرے آفس کی بات کریں، میں آپ کو بتاؤں آج پہلی دفعہ آن دی ریکارڈ، میری جتنی بلڈنگز ہیں نا، جتنے گھروں کے پروجیکٹ ہیں، وہ سارے ڈیزائن بائی کاشف شہزاد ہیں. چونکہ میں ایک آرکیٹیکٹ نہیں ہوں، پھر میں اپنا ڈیزائن کر کے ایک آرکیٹیکٹ کو دیتا ہوں. وہ آرکیٹیکٹ کو میں کہتا ہوں کہ اس میں آپ اس کے سارے SOPs دیکھیں اور اسٹیمپ لگا کے چیک کریں اور اوکے کریں، تو پھر وہ ڈرائنگ سبمیشن ہوتی ہے. ڈیزائن میں خود کرتا ہوں، اس کی ڈرائنگ کہیں اور بنتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ چونکہ ہم آن گراؤنڈ ریئلٹی میں ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کسٹمر کی ضرورت کیا ہے. آنے والے وقت میں اگر ایک بلڈنگ میں 100 سال کی میعاد کی بنا رہے ہیں تو 100 سال کے اندر اس کے اندر کتنی تبدیلیاں آئیں گی، لوگوں کو کیا کیا ضروریات آئیں گی. اب جیسے کہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے مال آف عربیہ کی میں بات کرتا ہوں. تو مال آف عربیہ میں نے جب میں لاسٹ ایئر میں UK گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں نا لوگوں کے پاس ایکسٹرا اسٹوریج ہے. وہ اسٹوریج یہ ہے کہ وہاں لوگوں کے اپارٹمنٹ لمیٹڈ ہیں، چھوٹے سے سائز کے ہوتے ہیں، تو ایکسٹرا اسٹوریج ہے. تو میں نے فرسٹ ٹائم اس کی ایکسٹرا اسٹوریج دی. اس کے علاوہ میں نے دیکھا کہ پاکستان میں پرائیویسی کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے. میں نے فرسٹ ٹائم مال آف عربیہ کے اندر منشا صاحب ڈرائنگ روم ایریا دیا کہ اپارٹمنٹ کا کوئی کلائنٹ ملنے آ جاتا ہے. کاشف بھائی، میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. میں اصل میں اس پوائنٹ پہ بعد میں آنا چاہتا ہوں. آپ پہلے میں جو میرے دماغ میں جو چل رہا ہے نا اس کو چلنے دیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اب تک آپ کے ٹوٹل کتنے پروجیکٹ ہیں جو آپ نے بنا؟ منشا صاحب، اب تک جو ہمارے جو مکمل کمپلیٹ ہینڈ اوور پروجیکٹ ہیں وہ 3 ہیں، جس کے اندر الہادی ایفل ہائٹس ہے، بحریہ ٹاؤن فیسنگ ایفل ٹاور سب سے بڑی ہائٹ ہے. کنگس ٹاؤن کے اندر کنگس ٹاور ہے اور الہادی سمارٹ ہومز ہیں. یہ مکمل ڈیلیورڈ ہے. اچھا، آپ کے کتنے پروجیکٹ ایسے ہیں جو ابھی پائپ لائن میں ہیں، اور کتنے جو ہیں ایسے ہیں جس پہ ابھی جو کرنٹ کام کا چل رہا ہے؟
3 پروجیکٹ ایسے ہیں جس پہ بھی ہمارا کام چل رہا ہے، جس میں ایک الہادی گیلری ہے جس کا گرے اسٹرکچر مکمل ہو چکا ہے، جی مال آف عربیہ ہے جس کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہو چکی ہے، اور 2-3 پروجیکٹ ہمارے پائپ لائن میں، اور وہ بھی پائپ لائن میں سے 2 پروجیکٹ اسی مہینے اگست کے اندر کنسٹرکشن سٹارٹ ہونے جا رہی ہے۔ ڈاؤن ٹاؤن کے اندر جو پہلا پرائیویٹ پروجیکٹ ہے سوسائٹیز کے علاوہ وہ ہمارا شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور کبیر آرچڈ کے اندر جو پہلی ہائٹ ہے وہ بھی الہادی ایسوسی ایٹ شروع کرنے جا رہی ہے، اور اسی سال کے اینڈ پہ انشاءاللہ تعالیٰ بائی دی بلیسنگ آف اللہ ہم مال آف ڈاؤن ٹاؤن کی بھی انشاءاللہ کنسٹرکشن سٹارٹ کر دیں گے۔ اچھا، میں آپ سے ذرا تھوڑا سا اس کا ریویو لینا چاہتا ہوں، جو آپ کا مال آف عربیہ ہے، مال آف عربیہ کی ٹوٹل لینڈ کتنی ہے جس پہ آپ یہ کنسٹرکشن کر رہے ہیں؟ ٹوٹل منشا صاحب اگر ہم اس کی کورڈ لینڈ کی بات کریں تو یہ 2 کنال کا کورڈ لینڈ کا پلاٹ ہے، 3 سائڈ اوپن ہے، بڑی خوبصورت پرائم لوکیشن ہے۔ لوکیشن کی بات کریں مین ڈرائیو اینڈ روڈ کی پرائم لوکیشن میں الکبیر ٹاؤن فیز 2 کے اندر یہ واقع ہے، جس کے اپوزٹ سائڈ پہ روزہ بلنکا جو پاکستان لاہور کا سب سے بڑا کنٹری کلب ہے، لیک سٹی ہے، 21 کے قریب انسٹیٹیوٹس ہیں جس میں میڈیکل یونیورسٹیز ہیں، دوسری یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں جو نیئرسٹ پوائنٹ پہ ہیں، جو آپ کے واکنگ ڈسٹینس پہ انڈسٹریل زونز ہیں۔ اچھا، اس میں آپ کتنی سٹوریز ٹوٹل بنا رہے ہیں؟ یہ 15 سٹوری کا پروجیکٹ ہے، بیسمنٹ گراؤنڈ پلس 13 ہے۔ اچھا، اس میں کمرشل کتنا دے رہے ہیں اور ریزیڈینشیل کتنا دے رہے ہیں؟ دیکھیں منشا صاحب، ہم نے کبھی بھی کسی بھی پروجیکٹ میں کمرشل کی جو اہمیت ہے نا اس کے بغیر اس کو نہیں دیا۔ آپ جس ہائٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایفل ٹاور کے سامنے، یہاں پہ ہم نے صرف 1 فلور کمرشل دیا ہے، کیونکہ ہر پروجیکٹ کی اس کی نوعیت کے حساب سے دینا چاہیے۔ جو مال آف عربیہ میں ہم نے صرف 2 فلور کمرشل دیے، 2 فلور امینٹیز، 3 فلور امینٹیز کے ہیں، 2 فلور کمرشل ہیں، اور 10 فلور جو فار سیل ہیں۔ اب بات کریں بیسمنٹ ہے تو بیسمنٹ ہمارا امینٹیز فلور ہے، گراؤنڈ اور فرسٹ فلور جو ہے وہ ہمارا کمرشل آؤٹ لیٹ ہے، اور سیکنڈ فلور میں ہمارا جو ڈرائنگ روم ایریا ہے، کڈ زون ایریا ہے، یہ سارے جو ایریاز ہیں وہ ہیں، اور ٹاپ فلور پہ ہمارا ہیلتھ کلب ہے جو کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیلتھ کلب ہوگا، جس کے 15 سٹوری کے اوپر جب آپ 165 فٹ کی ہائٹ سے لاہور کا ویو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ نظارہ یہ لگا انشاءاللہ۔ اب یہ ٹوٹل آپ کے جو امیونٹیز دے رہے ہیں اس میں کیا کیا امیونٹیز دے رہے ہیں، اور اس میں پارکنگ آپ نے کتنی رکھی؟ منشا صاحب اس میں 30+ امیونٹیز ہیں۔ پارکنگ کی بات کریں تو 3 سائڈ اوپن پارکنگ ہے الحمدللہ، اس کے علاوہ ہم نے ایک ہائیڈرالک پارکنگ پلان کی ہوئی ہے۔ ہائیڈرالک پارکنگ آپ نے دیکھا ہے پاکستان میں، اسپیشلی لاہور میں پہلی دفعہ کلمہ چوک میں اظہار والوں کے آفس میں یہ بنی تھی، تو وہ بھی ہم نے ڈیزائن کیا ہے۔ ویسے 3 سائڈ اوپن پارکنگ ہے۔ اس کے علاوہ امینٹیز کی بات کریں تو امینٹیز میں ہم بیسمنٹ کے اندر ڈے کیئر سینٹر بنا رہے ہیں، اولڈ ایج ہوم بنا رہے ہیں، اسٹوریج کیپیسٹی بنا رہے ہیں، اور یہ بڑا خوبصورت ایریا ہوگا جہاں پہ بچے سے لے کے بوڑھے تک، اگر آپ کی گھر میں ہیں، اگر آپ جاب پہ جاتے ہیں تو آپ ان کی کیئر کی ٹینشن ہے تو وہ آپ وہاں پہ ڈے کیئر سینٹر میں دے سکتے ہیں، یا کر سکتے ہیں، یا اولڈ ہوم میں کر سکتے ہیں۔ اور کمرشل امینٹیز میں ہم بڑے خوبصورت آؤٹ لیٹ ڈیزائن کر رہے ہیں۔ یہ شاپس نہیں ہوں گی، ان کا چھوٹا کوریڈور نہیں ہوگا، 34 فٹ کا کوریڈور ہے، ایسکیلیٹر لابی کے ساتھ، کمرشل لفٹ کے ساتھ۔ یہ بڑا خوبصورت ایسے لگے گا کہ جیسے آپ کو منی امپوریم ہے یا منی ہمانا مال ٹائپ ہے، یہ ویسے ہی لگے گا، لیکن چھوٹی لینڈ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہاں آپ کو ضروریات زندگی اور سارے برانڈ ملیں گے۔ سیکنڈ فلور کی بات کریں امینٹیز کی ہے تو اس میں ہم نے فوڈ کورٹ ایریا کے اندر ہم نے ڈرائنگ روم ایریا بنایا، ہم نے کڈ زون بنایا، 11 ڈی سینما بنایا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے دوسری سروسز رکھی ہوئی ہیں، پرے روم رکھے ہوئے ہیں، یہ ساری جو ہیں وہ سیکنڈ فلور تک آ جائیں گی۔ اس کے بعد یہ سروس اپارٹمنٹ ہے، سروس اپارٹمنٹ میں آپ کو مکمل ہاؤس کیپنگ کی فیسلٹی دی جائے گی۔ اس کے بعد جو سب سے بڑی چیز ہے منشا صاحب، اس میں ہمارا ہیلتھ کلب ہے۔ ہیلتھ کلب کے اندر جتنی ہیلتھ کلب کی سروسز ہوں گی، جم ہوگا، سپا ہوگا، سوانا ہوگا، سلونز ہوگا، سوئمنگ پول ہوگا، یہ ساری آپ کو اسٹیٹ آف دی آرٹ ملے گی۔ اور جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ 165 فٹ کی ہائٹ کے اوپر جب آپ ہیلتھ کلب کا ویو لیں گے تو وہ ایک شہر کا نظارہ ہی الگ ہے، زبردست۔ امینٹی میں ایک چیز رہے گی اگر آپ کہیں تو اجازت دیں، روف ٹاپ ہمارا گارڈن ہے منشا صاحب، آپ اس چیز کے وٹنس ہیں۔ ہمارے آلریڈی جو ڈیلیورڈ پروجیکٹ ہیں اس میں بھی ہم نے چھت کو کبھی کمرشل نہیں کیا، تو روف ٹاپ جو ہمارا گارڈن تھا وہ بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے۔ مال آف عربیہ جو عربک سٹائل ہے وہ آپ کو گارڈن میں جیسے ایلیویشن میں اس کی جھلک نظر آ رہی ہے، ایسے گارڈن کے اندر بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جھلک نظر آئے گی انشاءاللہ۔ اچھا کاشف بھائی، یہ تو ہو گیا مال آف عربیہ کے متعلق جو آپ لیٹسٹ کنسٹرکٹ کر رہے ہیں۔ ابھی اس کا سب سے اہم سوال میں کرنے جا رہا ہوں، اور اس کے بعد پتہ چلے گا کہ آپ اتنی میں حیران ہو رہا ہوں جتنی آپ امینٹیز بتا رہے ہیں
تو وہ یہ ہے کہ ان سب ایمنٹریز کے ساتھ آپ نے ان کے ریٹس کیا رکھے ہیں، کمرشل کے ریٹس کیا ہیں، آپ کے ریزیڈینشیل کے ریٹس کیا ہیں، اور جو اتنی ایمنٹیز میں جو بندہ دے رہا ہے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ ریٹس تو آپ کے ہائیسٹ ہوں گے پھر۔ منشا صاحب بہت اچھا سوال ہے، اور میں اگر آپ اس کو اجازت دیں تو میں 2 منٹ اس میں لگانا چاہوں گا، 2 منٹ سے 3 منٹ ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ میرا یہ الحمدللہ 5واں پروجیکٹ ہے جس کی میں کنسٹرکشن سٹارٹ کر رہا ہوں۔ اٹس مین کہ میرے پاس 4 پروجیکٹ کا ایکسپیرینس ہے، میری جاب کی لائف کے علاوہ 4 پروجیکٹ کا ایکسپیرینس ہے۔ دیکھیے کوئی بھی پروجیکٹ ہوتا ہے تو اس کی ایک فیزیبلٹی بنتی ہے کہ اس کی لینڈ کاسٹ کیا آئے گی، اس کی کنسٹرکشن کاسٹ کیا آئے گی، اس کی 4 سال کا پروجیکٹ ہے تو ایڈمنسٹریشن کاسٹ کیا آئے گی، ساری کاسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے جیسا کہ ہمارے بلاڈ چیئرمین چودھری اورنگزیب صاحب کا ویژن ہے کہ ہم نے لوگوں کو لو کاسٹ ریٹ کے اوپر گھر دیے، فلیٹ دیے، پلاٹ دیے۔ اسی طرح ابھی انہوں نے ریسنٹلی پچھلے دنوں ایک ویڈیو میں بھی کہا کہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کاشف شہزاد صاحب کو کہ انہوں نے الکبیر ٹاؤن کے ویژن کو آگے بڑھایا، الکبیر ٹاؤن کے سفر کو آگے بڑھایا۔ جس طرح انہوں نے سبسڈائز ریٹ کے اوپر پراپرٹیز ڈیلیور کی، اسی طرح مال آف عربیہ کا بھی سبسڈائز ریٹ ہے، جو کہ میں بڑا آپ کو واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا نیٹ ایریا کے حساب سے 15,000 روپے پر اسکوائر فٹ ہے، 30+ امینٹیز پریکٹیکل کے ساتھ 15,000 روپے، صرف 15,000 روپے نیٹ ایریا کے حساب سے۔ اور یہ وہ چیزیں کہ جس پہ ہم پروجیکٹ ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ اس کے بھی اندر میں آپ کو بتا دوں، اس کے اندر بھی ہم نے 20% مارجن رکھا ہوا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر مٹیریل کے ریٹ بڑھتے بھی ہیں تو ہم 20% تک اسی ریٹ کے اوپر ہی ڈیلیور کریں گے۔ ہم لوگ آج تک ہمارے پروجیکٹ پہ اسکیلیشن نہیں ہے۔ مجھے یہ اندر سے وہ ایسے وہ جو ہے نا، آپ نے جب ریٹ بتایا ہے تو ایسے جیسے بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ کیسے، چلیں اللہ پاک آپ کو آپ سوال پوچھ لیں کہ یہ کیسے، تو میں جواب دے دوں گا، بہت ساروں کا بھلا ہو جائے گا۔ کیسے یہ دیکھیں منشا صاحب، اتنے ریٹ پہ ہمارے پروجیکٹ بکتے ہیں بکنگ کے اوپر، اور میں نے آج تک بھی کسی بھی پروجیکٹ کی جو امانت ہے اس کے پیسے ہیں منشا صاحب، میں نے آج تک اس کو کبھی دوسرے پروجیکٹ میں نہیں لگایا۔ میں نے ایون کہ اپنی ذات پہ بھی نہیں لگایا، میں نے اپنی ذات کے لیے کبھی سیلری پروجیکٹ سے نہیں نکالی۔ ایون کہ ابھی مال آف عربیہ کی ہم بات کریں تو اس کے اندر 100 ملین کی جو انیشل انویسٹمنٹ ہے، 100 ملین کی وہ کاشف شہزاد نے اپنی ذاتی اکاؤنٹ سے کی ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد ہم نے اس کو سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ تو جو چیز آپ اس کا سرمایہ نکالیں نا، یہ نہیں ہے کہ اسی سرمایہ سے آپ ویگو ڈالے لے رہے ہیں، اسی سرمایہ سے آپ لینڈ کروزر لے رہے ہیں، پیسے لوگوں کے آپ لگژری انجوائے کر رہے ہیں، پروجیکٹ دے نہیں رہے، تو وہ پروجیکٹ ڈیلیور نہیں ہوتے، اور ہوتے ہیں تو بہت لیٹ ہوتے ہیں، اور اس پہ کاسٹ بڑی آتی ہے جو آپ کو ہی دوبارہ بھرنی پڑتی ہے۔ تو یہ بائی دی بلیسنگ آف اللہ، میں نے ایک سادہ مزاج سا آدمی ہوں، میری کوئی پراپرٹی رینٹل نہیں ہے، کوئی آفس میرا رینٹل نہیں ہے۔ الحمدللہ الحادی ایسوسیٹس کی 5 برانچیں ہیں، 5 کی 5 اپنی ہی پراپرٹیز کے اندر ہیں، اور لمیٹڈ سا بندہ ہوں، کوئی میرا پروٹوکول نہیں ہے، زمین سے جڑا ہوا بندہ ہوں، سادہ مزاج آدمی ہوں۔ اسی وجہ سے اللہ نے اس میں بڑی برکت رکھی ہوئی ہے کہ میں نے کبھی بھی امانتوں میں خیانت نہیں کی۔ کاشف بھائی، مجھے یہ تو آپ کا جو پروجیکٹ ہے عربین ہائٹس، اس کا نام ہے مال آف عربیہ، مال آف عربیہ کے بارے میں بات ہوئی، اس کے علاوہ جو کرنٹ اور چل رہے ہیں 2 پروجیکٹ، ان کا بھی تھوڑا سا تعارف دے دیں۔ اس کے علاوہ منشا صاحب کنگز ٹاور ہے ہمارا، کنگز ٹاور ہمارا کمپلیٹ پروجیکٹ ہے، 95% مکمل ہو گیا۔ انیشل طور آخری اسٹیج پہ لفٹ وغیرہ لگ رہی ہے، جو بغیر لفٹ کے پورشن ہم نے دے سکتے تھے اس کے ہم نے پوزیشن بھی دے دیا ہے، تو اس میں ہم نے بڑا اچھا نکالا ہوا ہے کہ 50% اماؤنٹ دے کے آپ پوزیشن لے لیں، اور وہ بھی نہیں کو آنے والے وقتوں کے ریٹ لگائے ہیں، جو کرنٹ ریٹ ہے نا پراپرٹی کے، وہی ریٹ رکھے ہیں۔ 50% پراپرٹی دے کے آپ اماؤنٹ دے کے آپ پوزیشن لے لیں، 50% آپ 2.5 سال کے اندر دیں۔ اسی طرح ہمارا گھروں کا پروجیکٹ ہے، وہ ڈیلیورڈ ہے، تیار ہے، اس کے اندر بھی ہم ایسے کہہ رہے ہیں کہ آپ 50% ہمیں پیسے دے کے اپنے گھر کا پوزیشن لے لیں، اور 50% اگلے 2.5 سال کے اندر دیں۔ اسی طرح الحادی گیلری ہے جس کا گرے اسٹرکچر مکمل ہے، اس میں ہم نے بکنگ کر رہے ہیں، اور بکنگ تک ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو 50% اماؤنٹ پہ ہی قبضہ دے دیں گے، 50% آپ اس کا بھی 2.5 سالوں کے اندر۔ اچھا، میں ایک جو گھروں کا آپ کا پروجیکٹ ہے کاشف بھائی، اس کے آپ بکنگ کیا لے رہے ہیں اور اس کی اقساط کیا ہیں، یہ ذرا میرے ناظرین کے لیے۔ اس کی بکنگ بڑی معمولی سی ہے، ہم اس کو جو ریٹ بک کرتے ہیں نا، اگر کسی نے اپنی کنسٹرکشن کروانی ہو تو ہم 5 لاکھ سے بھی بک کر لیتے ہیں، 10 لاکھ سے بھی کر لیتے ہیں، لیکن اگر ہماری کنسٹرکٹ ہوم کی یا گرے اسٹرکچر کی کو لیتا ہے تو ہم 25% بکنگ رکھی ہوئی ہے سر اس کی، اور ماہانہ 1.25 لاکھ روپے کی۔ ٹوٹل کتنے کا؟ 1 کروڑ 25 لاکھ کا گھر ہے، مکمل سولر
کے ساتھ الیکٹریسٹی فری بل ہے، وہاں پہ آپ کو بجلی کا کوئی بل نہیں آتا. پرائم لوکیشن ہے ایل ڈی اپروڈ پروجیکٹ مریم ٹاؤن کا، جو کہ الکبیر ڈیولپر کا اپنا پروجیکٹ ہے، اس کے اندر یہ گھر ہے اور مین ڈرائیون روڈ کی پرائم لوکیشن ہے جہاں پہ آپ کو لیونگ کاسٹ بھی بڑی کام آتی ہے. آخر میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ الکبیر کے ساتھ آپ کا سفر کیسا گزرا، اور چودھری اورنگزیب صاحب، چودھری آفتاب صاحب، ان کے بارے میں 4 لفظ. الکبیر ٹاؤن میرا گھر ہے، الکبیر ٹاؤن میرے بلڈ میں ہے. چودھری اورنگزیب صاحب ہمارے لیڈر ہیں، میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. چودھری آفتاب صاحب ہمارے باس بھی ہیں اور میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں. چودھری احمد صاحب سے بھی اتنا ہی پیار ہے جن کا آپ نے نام نہیں لیا، اور وہ یقین جانے بندہ میرے ایک میسج کے اوپر بڑی محبت کرتا ہے. اور چودھری سہیل صاحب ہیں جو بیک اینڈ پہ ہیں، کسی کو نظر نہیں آتے. چاروں بھائی بڑے محنتی ہیں. الکبیر ڈیولپر 4 پلروں پہ کھڑا ہے، جس کا جو گلدستے کا پھول ہے، جو تاج ہے، وہ نگینہ ہے، وہ چودھری اورنگزیب صاحب ہیں. اور باقی کے جو پلرز ہیں یہ ان کے بھائی ہیں. اور مارکیٹ جو ہماری ڈیلر کی مارکیٹ ہے وہ ہے. تو الکبیر ٹاؤن منچا صاحب ہمارا گھر ہے. شاید اتنا ٹائم ہم صبح 10 بجے آفس آتے ہیں، 11 بجے آفس آتے ہیں، رات کو 11 بجے تک بیٹھے ہوتے ہیں. زندگی میں مجھے نہیں یاد کہ میں اپنی ویکیشن کے علاوہ شاید چھٹی کی ہو. میرا کوئی ویکینڈ نہیں ہوتا. میں نے تو کئی دفعہ آپ کو 2-2 3-3 بجے تک دیکھا ہے الکبیر ٹاؤن میں کام کرتے، تو آپ 11 بجے گھر کیسے چل جاتے ہیں؟ منشا صاحب پھر وہ ابھی آپ نے کہا کہ میں مارکیٹ کا پریزیڈنٹ ہوں، تو جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے نا اس کی ایک قیمت بھی ہوتی ہے. تو وہ ہم رات کو 2-2 3 بجے تک بیٹھ کے وہ چکاتے ہیں سر، لوگوں کے معاملات سننے ہوتے ہیں، مارکیٹ کی بہتری کے لیے پالیسیز بنانی ہوتی ہیں. تو وہ جو میٹنگز ہیں نا وہ ہم آفٹر ورکنگ ٹائم رکھتے ہیں. دن بدن لوگ بوڑھے ہوتے ہیں، آپ دن بدن جوان ہو رہے ہیں، اس کی کیا ریزن؟ آپ کی محبت ہے، لوگوں کا پیار ہے، اور جن لوگوں نے میرے پروجیکٹوں پہ سرمایہ کاری کی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں دن رات محنت کر کے وہ ڈیلیور کروں اور اپنی بھی صحت کا خیال رکھوں کہ یہ نہ ہو کہ میں بیمار ہوں جو لوگوں کی سرمایہ کاری کے اوپر اثر پڑے. تو میں نے اپنے آپ کو فٹ رکھا ہوا ہے. ناظرین، یہ تھے کاشف شہزاد صاحب جو کہ CEO ہیں الہادی ایسوسی ایٹ کے، اور الہادی ڈیولپرز کے بھی CEO ہیں، اسی طرح الکبیر مارکیٹ کمیٹی کے بھی پریزیڈنٹ ہیں. ایک بات جو میں نے آپ کو نہیں بتائی اور نہ میں نے وہ کوسچن کیا، یہ ایک سیاسی لیڈر بھی ہیں. سیاسی اور سماجی بہت ساری خدمات ہیں ان کی، لیکن چونکہ کاشف بھائی اپنے سیاسی اور سماجی خدمات کو لوگوں کے سامنے زیادہ ڈسکرائب نہیں کرتے، اس لیے میں اس بات کو بالخصوص ان سے یہ سوال نہیں کیا. ناظرین، آپ نے کبھی بھی کوئی چیز لینی ہو الکبیر کے اندر، بحریہ ٹاؤن کے اندر، کوئی کمرشل کوئی پراپرٹی، کوئی ریزیڈینشیل پراپرٹی، یا کوئی لینڈ ہی پرچیز کرنی ہو کس جگہ پہ، تو ان کی بہت بڑی ٹیم، بہت بڑی مارکیٹنگ ٹیم ہے. آپ ان کے نمبرز آ رہے ہیں اسکرین پہ، آپ ان پہ رابطہ کر سکتے ہیں. 24/7 انشاءاللہ آپ کو اس کا رپلائی ملے گا. بہت شکریہ. میرے ساتھ مزید اپڈیٹس کے لیے ان ٹچ رہیے گا. اللہ حافظ.